مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے۔ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی۔ پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں۔ ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر نماز کے لیے دی گئی۔